آیت نمبر 58 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ۔ دو آیات ہیں، اگلی آیت بھی اس کے ساتھ ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ ایک انجانے خدشے کا شکار تھا تو ان کی طرف سے بہانہ ہی، لیکن انہیں یہ خدشہ تھا کہ اگر ہم مسلمان ہو گئے تو باقی عرب کے قبائل جو ہیں ارد گرد والے وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے۔ مکہ والوں کو یہ خدشہ تھا کہ ارد گرد والے جو قبائل ہیں وہ ہمیں نہیں چھوڑیں گے، نتخطف من ارضنا، ہم تو اچک لیے جائیں گے، وہ ہماری تکہ بوٹی کر دیں گے۔ ایک جواب اس کا گزر چکا ہے، آگے اسی کے جواب میں یہ دو آیات ہیں۔ پہلی آیت میں تو مشرکین مکہ کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دراصل تمہارا یہ اشکال اس کا حقیقت سے تو کوئی تعلق نہیں ہے کہ واقعی ایسا کوئی خطرہ ہو، اس لیے کہ جس اللہ نے پہلے تمہیں یہاں آباد کیا، بسایا اور حرم کو امن والا بنایا ہے، وہی اللہ اب بھی تمہاری حفاظت کر سکتا ہے اور کرے گا اگر ایمان لے آؤ تو۔ لیکن تمہاری طرف سے یہ اشکال صرف بہانہ ہے، جان چھڑانے کا ایک ذریعہ ہے کہ تم اس طرح ایمان لانے سے جان چھڑانا چاہتے ہو۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ تم اپنی معیشت پر، اپنی مال و دولت پر اترا رہے ہو، اکڑ دکھا رہے ہو۔ کیا ہے؟ اکڑ دکھا رہے ہو۔ بھی جس کے اندر تکبر ہو نا، جس میں تکبر، غرور، اور وہ بھی اپنی دولت کے بلبوتے پر، اپنے پیسے پر، تو وہ عام طور پر اسی طرح سے دوسرے اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتے، تو وہ عام طور پر ان کے معقول بات کا جواب بھی اسی طرح سے مذاق اڑا کر دیتا ہے، مذاق اڑا کر دیتا ہے۔ اچھا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اب ہم مارے جائیں، عرب والے ہمیں چیر پھاڑ ڈالے ہمیں؟ یہ ان کا دراصل تکبر بول رہا تھا، انہیں اپنے مال و دولت کے اوپر کیا تھا؟ گھمنڈ تھا۔ تو اللہ نے اسی کو لے کر جواب دیا ہے، فرمایا کہ دراصل تم یہ تکبر اور غرور کر رہے ہو اپنی دولت پر، اپنی معیشت پر۔ فرمایا معیشت پر نہ اتراؤ، اس سے پہلے بہت سارے بستیوں والوں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جنہیں اپنی معیشت پر گھمنڈ تھا، جنہیں اپنی دولت پر کیا تھا؟ مدین کے بارے میں، اہل مدین کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، انہیں اپنی تجارت اور معیشت پر کیا تھا؟ گھمنڈ تھا۔ شعیب علیہ السلام نے بتایا، سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، انہوں نے کہا یہ تو چلتا ہے، دنیا ہے، ہمارا کاروبار ہے، یہ ٹھپ ہو جائے گا۔ اسی طرح سے قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، تو انہیں بھی اپنی معیشت اور مال و دولت پر کیا تھا؟ گھمنڈ تھا۔ آپ نے پڑھا ہے کہ وہ بڑے بڑے محلات بناتے تھے، نبی انہیں سمجھا رہے ہیں کہ یوں اپنا وقت اور پیسہ ضائع نہ کرو، لیکن وہ سمجھنے والے نہیں ہیں، الٹا انبیاء کو نکالنے کے درپے ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کم اہلکنا من قریۃ بطرت معیشتہا، بہت ساری ایسی بستیاں ہیں جنہیں اپنی معیشت پر کیا تھا؟ گھمنڈ تھا، وہ اپنی معیشت پر اتراتے تھے تمہاری طرح، ہم انہیں ہلاک کر چکے ہیں۔ فرمایا یہ ان کے مکانات تمہارے سامنے ہیں، تلک مساکنہم، یہ ان کے مکانات ہیں، یہ ان کے مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے راستے پر پڑتے ہیں، تم ہر اپنا جو تجارتی چکر ہوتا ہے شام کا، ہر چکر میں ان کو دیکھتے ہو کہ اہل مدین کے مکانات ہیں، قوم عاد کے کھنڈرات ہیں، قوم سمود کے کھنڈرات ہیں، تو لہٰذا وہ بھی تمہاری طرح معیشت پر اکڑتے تھے، ہم انہیں برباد کر چکے ہیں، تم بھی اس گھمنڈ میں نہ رہو کہ تم بچ جاؤ گے۔
آگے فرمایا وما کان ربک مہلک القری، آخری وارننگ دی جا رہی ہے تیسری آیت میں، یہ تیسرا جواب ہے۔ فرمایا کہ اب تمہاری دعوت مکمل ہو چکی ہے، تمہارے لیے اتمام حجت ہو چکا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ہیں چھوٹی چھوٹی بستیوں کو ملا کر ان میں سے جو سب سے بڑی بستی ہوتی ہے وہاں پر نبی کو بھیجا جاتا ہے، اور جب اس بڑی بستی والے جو باقی بڑی بستیوں کے نمائندے ہوتے ہیں، ان کے پیشوا ہوتے ہیں، وہ جب انکار کر دیتے ہیں تو اللہ کی طرف سے پھر عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ اب یہی حالت ہے کہ تمام روئے زمین کے شہروں میں، روئے زمین کی تمام بستیوں میں مرکزی بستی اور شہر کون سا تھا؟ مکہ المکرمہ۔ فرمایا کہ ام القری، تمام بستیوں کی ماں، تمام بستیوں کی جڑ، یعنی سب سے مرکزی جو شہر ہے تمام دنیا کے شہروں میں، اس کے اندر نبی ہم بھیج چکے ہیں، اب تمہارے لیے اتمام حجت ہو چکا ہے، آخری وارننگ ہے، ایمان لے آؤ ورنہ تمہارے لیے پھر عذاب کیا ہے؟ ہماری طرف سے پکا ہے کہ تم عذاب کے مستحق ہو جاؤ گے۔ وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وزینتها وما عند اللہ خیر وابقى افلا تعقلون۔ دو آیات، اگلے رکوع کی پہلی آیت نمبر 61 اور یہ آیت نمبر 60، ان دونوں آیات میں ایک ہی بات بیان کرنا مقصود ہے، چونکہ مشرکین مکہ اپنی دولت پر گھمنڈ کی وجہ سے ایمان نہیں لا رہے تھے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ بس دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کو وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اگلی دو آیات کے اندر دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا موازنہ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں برابر نہیں ہیں، دنیا اور آخرت کی نعمتیں دونوں برابر، اسی طرح مومن اور کافر بھی برابر نہیں ہیں۔ پہلی آیت میں پہلی بات سمجھائی ہے کہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں برابر نہیں ہیں۔ کیسے؟ فرمایا کہ دنیا میں جو تمہیں برتنے کے لیے نعمتیں دی گئی ہیں، مکان ہے، زمین ہے، یا دولت ہے پیسے کی شکل میں، کھانے پینے کی اشیاء، غلہ جات اور پھل فروٹ ہیں، فرمایا یہ ساری چیزیں تمہارے صرف دنیا کی زندگی میں برتنے کا سامان ہے۔ جیسے وہ کوچا ہوتا ہے برتن مانجنے والا، یہ صرف متاع ہے، جیسے وہ کوچا استعمال کر کے اس کو پھینک دیا جاتا ہے، تو یہ دنیا کا جو بھی سامان ہے جسے تم دولت کہتے ہو، دنیا کی جتنی بھی نعمتیں ہیں یہ صرف کوچے کی طرح استعمال کرنے کے لیے ہیں۔ وزینتها، دنیا کی زندگی جب تک موجود ہے یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، دنیا کی زندگی کی کیا ہے؟ لیکن یہ رونق ایک محدود وقت تک ہے، جب تک کہ بندے کی کیا ہے؟ زندگی ہے، بندے کی کیا ہے بھئی؟ دولت ہے تب تک جب تک کہ بندہ زندہ ہے، اس کے لیے کھانے پینے کی اشیاء نعمتیں ہیں تب تک جب تک کہ بندہ کیا ہے؟ زندہ ہے، گاڑی، بنگلہ اور اسی طرح کپڑا، جوتا، یہ استعمال کی چیزیں تب تک اس کے لیے زینت کا باعث ہے جب تک وہ کیا ہے؟ زندہ ہے۔ مرے گا تو کفن میں لپیٹ دیا جائے گا بس، باقی قیمتی جوتے بھی اتار لیے جائیں گے، کپڑے بھی، گاڑیاں بھی، بنگلے بھی، ہر چیز نکال لی جائے گی۔ تو فرمایا یہ جتنی بھی دنیا کی نعمتیں ہیں وہ ایک محدود وقت تک زینت کا باعث بھی ہیں اور استعمال کرنے کا نفع کا سامان بھی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو اللہ کے پاس آخرت کی نعمتیں ہیں، جو جنت کی نعمتیں ہیں، فرمایا خیر و ابقیٰ، وہ ان سے بہتر بھی ہیں، وہ ان سے ہر اعتبار سے، یعنی جنت کا کپڑا بھی دنیا کے کپڑے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، جنت کا کھانا پینا بھی دنیا کے کھانے پینے سے کیا ہے؟ بہتر ہے، جنت کا مکان بھی دنیا کے مکان اور رہائش سے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ اسی طرح فرمایا ابقیٰ، دنیا کی نعمتوں کے مقابلے میں آخرت کی نعمتیں باقی رہنے والی بھی ہیں، باقی رہنے والی بھی، وہ دائمی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ وہاں کپڑا ہے، ہمیشہ اچھا کپڑا میسر ہوگا، رہائش ہے، ہمیشہ اچھی رہائش کیا ہوگی؟ میسر ہوگی۔ وہاں اگر سواری ہے تو ہمیشہ کے لیے کیا ہوگی؟ میسر۔ جو بھی نعمتیں ہیں آخرت کی ہمیشہ دائمی رہنے والی ہیں اور دنیا کی ختم ہو جانے والی ہیں۔ تو دنیا اور آخرت دونوں برابر، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا میں جو چیزیں رونق کا باعث ہیں وہ عارضی ہیں، وہ کیا ہیں؟ عارضی ہیں، ختم ہو جانے والی ہیں،
جبکہ آخرت کی جو رونقیں ہیں، نعمتیں ہیں، وہ ہمیشہ رہنے والی ہیں، تو دنیا اور آخرت برابر نہیں ہو سکتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا دنیا کے طلبگار نہ بنو، اس دنیا پر گمانڈ کرتے ہوئے تم ایمان سے دستبردار نہ ہو، وہ اس لیے کہ اگر تم نے دنیا پر بھروسہ کیا تو پھر آخرت کی دائمی نعمتوں سے کیا ہو جاؤ گے؟ محروم ہو جاؤ گے۔ اور دوسری آیت میں دوسری بات سمجھائی ہے کہ مومن اور کافر دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ کیسے؟ فرمایا اس لیے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت کا وعدہ کیا ہے، جنت کا وعدہ کیا ہے، اور وہ اللہ سے ملاقات کرے گا، اللہ سے ملے گا، تو فرمایا یہ دنیا کے اس کافر جیسا نہیں ہو سکتا، دنیا کے اس کافر جیسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں عارضی طور پر نفع کے لیے، برتنے کے لیے نعمتیں دے دی ہیں، اور مرنے کے بعد فوراً اللہ کے حضور پہنچے گا اور اپنی سزا بھگتے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس میں اللہ کے ہاں اپنی سزا بھگتتا رہے گا اپنے کفر کی وجہ سے۔ تو فرمایا یہ مومن اور کافر کیسے برابر ہو سکتے؟ مومن کو اللہ تعالیٰ نے اگرچہ دنیا میں مال دولت نعمتیں نہ بھی دی ہوں، گزارے کی چیزیں دی ہوں زندگی گزارنے کے لیے، آخرت میں اس کے لیے وعدہ جنت کا ہے کہ جو نیک عمل کرے گا، ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کے ساتھ آئے گا، تو وہ آخرت میں جنت کا مستحق ہوگا، دائمی نعمتوں کا کیا ہوگا؟ اب ایک طرف وہ ہے جو دائمی نعمتوں کا مستحق ہوگا، دائمی زندگی اس کی پرسکون ہوگی، دوسرا وہ ہے جو صرف عارضی دنیا میں تو پرسکون ہے، بظاہر وہ مال و دولت اور نعمتوں سے نفع اٹھا رہا ہے، لیکن آخرت کی زندگی میں جا کر وہ سزا میں پڑ جائے گا، تنگی اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا کہ دونوں میں بہتر کون ہوا؟ کہ دونوں کی آخرت کی زندگی میں یہ فرق ہے کہ ایک کی نعمتوں میں گزرے گی اور نعمتیں بھی دائمی، اور دوسرے کی نعمت عذاب میں گزرے گی اور وہ عذاب بھی کیا ہوگا؟ دائمی ہوگا۔ تو مومن اور کافر برابر نہیں ہو سکتے۔ مومن بہتر ہے اگرچہ دنیا میں بظاہر غریب ہی کیوں نہ ہو، محتاج ہی کیوں نہ ہو، اس کی زندگی دنیا میں بظاہر مشکل ہی کیوں نہ ہو، کافر کے مقابلے میں مومن کیا ہے؟ بہتر ہے۔ وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا تَبَرَّأْنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ۔ یہاں سے لے کر آگے ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، آیت نمبر 66 تک۔ چونکہ پچھلی آیات میں مومن اور کافر کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے آخرت کی بات آئی ہے، اور مشرکین مکہ آخرت کے کیا تھے؟ منکر۔ تو آنے والی آیات میں آخرت کے کچھ احوال بیان کرتے ہوئے دو بڑی حالتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی حالت آخرت کی یہ بیان کی ہے کہ قیامت والے دن جب اللہ کے حضور لوگ پیش ہوں گے، مشرکین کا بھی اور مومنین کا بھی حساب و کتاب لیا جائے گا، تو تب اللہ جل شانہ مشرکین سے دو بڑے سوال کریں گے، دو بڑے۔ پہلا سوال یہ ہوگا کہ این شرکائی الذین کنتم تزعمون، این شرکائی الذین کنتم تزعمون، میرے وہ شرکا جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے شریک ہیں، جن کے بارے میں تم گمان کرتے تھے کہ وہ میرے کیا ہیں، انہیں میرے سامنے لے آؤ۔ وہ کہاں ہیں؟ وہ شرکا کہاں ہیں؟ آج میرے سامنے ان کو۔ بھئی تم سمجھتے تھے کہ یہ ہمارے نفع نقصان کے کیا ہیں؟ مالک ہیں، ہماری پریشانیوں میں مشکلات میں یہ ہماری دستگیری کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں، آج انہیں لے آؤ۔ این شرکائی، تمہارے گمان کے مطابق جو میرے شریک تھے، تمہارے نفع نقصان کے کیا تھے؟ مالک تھے، تمہارے مددگار تھے، آج انہیں میرے سامنے لے آؤ۔ ابھی اللہ کی طرف سے یہ سوال ہوا ہی ہوگا، اچانک وہ لوگ سامنے آ جائیں گے جو مشرکین کو شرک پر لگانے میں پیشوا تھے، ان کے جو ان کے رہنما تھے، جو ان کے یعنی مسلمانوں میں جو مشرک بنانے والے لوگوں کو شرک پر لگانے والے ہوں گے تو ظاہر ہے مولوی ٹائپ لوگ ہوں گے جو علماء کہلاتے ہیں، جنہوں نے لوگوں کو شرک پر
لگایا، کیونکہ عام آدمی کسی مولوی کی بات سن کر اس کی تائید اور دلیل سے ہی شرک پر لگتا ہے، مولوی سے ہی دلیل پکڑ کر۔ وہ علماء سو جنہوں نے لوگوں کو شرک کے راستے پر لگایا ہوگا وہ سامنے آئیں گے فوراً، یا پھر مشرکین مثلاً ہندو پنڈت آئیں گے، وہ جو درباروں یا ان کے جو بت خانے ہوتے ہیں، معبد خانے ہوتے ہیں جہاں پر بتوں کی مورتوں کی کیا ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، مندروں کے جو بڑے پجاری ہوتے ہیں، ذمہ داران ہوتے ہیں، وہ سامنے بھاگ کر آئیں گے۔ اللہ کی طرف سے سوال کیا ہوگا کہ ان مورتیوں، ان معبودان باطلہ کو میرے سامنے لے آؤ جن کو میرے علاوہ تم شریک مانتے تھے۔ لیکن ان مشرکین کے جواب سے پہلے کون سامنے آ جائیں گے؟ وہ جو شرک والوں کی پیشوائی کرتے تھے، جن کی اقتداء میں لوگ شرک میں مبتلا ہوتے تھے، وہ سامنے آئیں گے۔ پنڈت، علماء سو، وہ لوگ جو لوگوں کو شرک کے اوپر لگایا کرتے تھے، کیونکہ چور کی داڑھی میں کیا ہوتا ہے؟ تنکا۔ جو ہی وہ اعلان سنیں گے تو ان کے ضرور کان کھڑے ہوں گے کہ ہمیں بھی بلایا جائے گا، ہمیں بھی، کیونکہ ان کو شرک پر لگانے والے تو کیا ہیں؟ ہم ہیں، ان کی پیشوائی کرنے والے تو ہم ہیں، مندروں پر جھاڑ پھونک کرنے والے تو ہم ہیں، مورتیوں کے آگے چڑھاوے چڑھوانے والے، نیازیں لگوانے والے یہ تو ہم ہیں۔ لہذا وہ کہیں گے جیسے انہیں پکارا جا رہا ہے تو ہمیں بھی پکارا جائے گا، تو اس لیے وہ پہلے آ جائیں گے اپنی صفائی دینے، اپنی، اور کیا کہیں گے صفائی کے طور پر؟ کہیں گے کہ ہؤلاء الذین اغوینا، کہ یا اللہ یہ وہ عوام ہے جنہیں ہم نے کیا کیا؟ گمراہ کیا، لیکن اس میں ہمارا کوئی قصور کیوں؟ اغویناہم کما غوینا، ہم خود اس گمراہی میں تھے، ہم خود، اب ہماری گمراہی، ہم بھی تو شرک میں مبتلا تھے، ہم تو درباروں کے مجاور تھے باقاعدہ، ہم تو وہ نیازیں خود بانٹنے والے تھے، لوگوں سے وصول کرنے والے تھے، ہم تو وہ کیا کہتے ہیں ان کے ہندو کے پرساد، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں بتوں کے نام پر، وہ کہیں گے یہ تو ہم تو پجاری تھے، ہم تو لوگوں کی پوجا کروانے والے تھے، ان کے لیے ہم پروانے جاری کرنے والے تھے کہ تمہارے گناہ کیا ہو گئے؟ معاف ہو گئے، تمہاری بلی قبول ہو گئی، تمہاری قربانی کیا ہو گئی؟ قبول ہو گئی۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم خود گمراہ تھے، تو ہماری گمراہی کا سبب کون ہوگا؟ ظاہر ہے ہم نے خود گمراہی والا راستہ اختیار کیا، تو اغوینا، اگرچہ بظاہر ہم نے انہیں اس راستے پر لگایا ہے لیکن اس میں ہمارا قصور، یہ اپنی مرضی سے لگے، یہ اپنی مرضی سے، لہذا وہ تو دامن جھاڑ کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے، کوشش کریں گے کہ ہم تو الگ ہو جائیں، ہم تو کیا ہو جائیں، لہذا اعلان کر دیں گے تبرأنا الیک، آج ہم بیزاری کا اعلان کرتے ہیں، یہ جو عوام شرک میں مبتلا ہوئی ہے ہمارا ان سے کوئی واسطہ نہیں، ہم نے انہیں شرک پر نہیں لگایا تھا۔ یہ مولوی بھی دامن جھاڑ کے سائیڈ پہ ہو جائیں گے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ سجدہ کرو قبر کو، ہم نے نہیں کہا تھا کہ سجدہ کرو اور طواف کرو قبروں کے، یا غیر اللہ کے نام کی نیازیں اور قربانیاں دو، ہم نے نہیں کہا تھا، یہ اپنی مرضی سے گمراہ ہوئے تھے، یہ اپنی مرضی سے، بالکل صاف اور صریح الفاظ ہیں۔ ما کانوا ایانا یعبدون، وہ یہ بھی درمیان میں کہہ دیں گے کہ یہ ہماری تھوڑی عبادت کرتے تھے، یہ تو قبر والے کی کرتے تھے، یہ تو بت اور مورتی کی کرتے تھے، لہذا ہم تو صرف ادھر بیٹھے ہوئے نذرانے کھانے والے تھے، ہماری یہ عبادت نہیں کرتے تھے کہ ہم نے ان کو شرک پر لگایا ہے۔ ہو گئی تسلی ان کی، تو ہو گئی کہ ہم نے جان چھڑا لی۔ پھر اللہ کی طرف سے دوبارہ سوال ہوگا، بھئی ہم تو انہیں بلا رہے ہیں جنہیں تم معبود بناتے تھے، جنہیں تم معبود مانتے تھے، لہذا قیل ادعوا شرکاءکم، انہیں کہا جائے گا کہ اب انہیں بلاؤ جنہیں تم ہمارے ساتھ عبادت میں شریک کرتے تھے، ہمارے ساتھ عبادت میں، لہذا وہ جائیں گے، جا کر پکاریں گے، جس بت کی، مورتی کی، غیر اللہ میں سے جس کی عبادت کرتے تھے دنیا میں، تو اس کو جا کے پکاریں گے، لیکن فلم یستجیبوا لہم، انہیں کچھ بھی جواب نہیں ملے گا۔ کہاں جواب ملنے والا ہے؟ اللہ کے مقابلے میں وہاں کس کی جرت ہوگی کہ وہ کھڑا ہو اور خدائی کا دعویٰ کرے اور شرک کا دعویٰ کرے؟ تو جب جواب نہیں ملے گا اور ادھر عذاب بھی نظر، اس وقت ان کی خواہش ہوگی کہ لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ ہم ہدایت یافتہ ہوتے، کاش کہ ہم شرک میں مبتلا نہ ہوتے۔
وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ، اللہ تعالیٰ پھر انہیں آواز لگائیں گے، پھر انہیں ایک اور سوال ہوگا، اب رسالت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ تو تم نے توحید کا حشر کیا، اب ذرا یہ بتاؤ میرے رسول آئے تھے تمہارے پاس، ماذا اجبتم، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا، تم نے رسولوں کو کیا جواب دیا تھا؟ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، مشرکین تو پہلے سوال کے جواب میں پھنسے ہوئے ہوں گے، تو کہیں گے فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ، ان پر جواب ہی اندھے ہو جائیں گے، ان پر خبریں ہی کیا ہو جائیں گی، اندھی ہو جائیں گی، گونگی ہو جائیں گی، یعنی اب ان کی زبانیں گنگ ہو جائیں گی، اب وہ کوئی جواب ان سے بن نہیں پڑے گا جب ان سے یہ سوال ہوگا کہ میرے پیغمبروں کو تم نے کیا جواب دیا تھا، میرے بھیجے ہوئے رسولوں کو تم نے کیا جواب دیا تھا جب انہوں نے تمہیں دعوت دی تھی، تو مجھے وہ جواب بتاؤ، تو اب ان کی زبانیں بند ہو جائیں گی، ان کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فرمایا کہ یومئذ فہم لا یتساءلون، ایک تو یہ ہے کہ خود کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے سے جواب پوچھ بھی نہیں سکیں گے، پوچھ بھی، اس لیے کہ اب خوف کی یہ کیفیت ہوگی کہ اب اللہ کے سامنے کوئی بہانہ بھی ممکن نہیں ہے، اب تو ہر چیز پکڑی جا رہی ہے، سب کچھ عیاں ہو چکا ہے، اب ایک دوسرے سے پوچھیں، دنیا میں جیسے نبی کو جواب دینے کے لیے ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے تھے کہ تم یہ جواب دے دو، یہ بہانہ لگا دو نبی کے سامنے، اب اللہ کی عدالت میں کیا جواب دے، خود کے پاس بھی کوئی جواب نہیں ہوگا، اور ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے، یہ جرت بھی نہیں ہوگی۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دراصل ان کے دل یہ گواہی دے رہے ہوں گے کہ تم نے غلطی کی ہے، تم نے جو کچھ جوابات دیے ہیں وہ سب کیا تھا، غلط تھا نبی کے سامنے، لہٰذا آج اللہ کے سامنے منہ کھولنے جوگے تم باقی نہیں رہے، لہٰذا منہ بند رکھو۔ خیر اسی میں ہے کہ آج منہ بند رکھو، ورنہ سب کچھ کھلا ہے، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے۔ فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى۔